حدیث نمبر 801 سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا مسعود ابو تمیم یعنی اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہمارے لیے سواری کا انتظام کرو اور وہ ذات راہ کے ساتھ سفر میں رہنمائی کرنے والا بھی ہمارے پاس بھیجے۔ پس میں اپنے مالک کے پاس آیا تو میں نے اسے بتایا تو انہوں نے میرے ساتھ ایک اونٹ اور دودھ کی مشق بھیجی۔ پس میں انہیں پوشیدہ غیر معروف راستے سے لے چلا۔ نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اسلام کی معرفت حاصل کر چکا تھا اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ پس میں آیا اور ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا بریدہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں، حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 19 حدیث نمبر 802 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی۔ پس آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر فرمایا کھڑے ہو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی چٹائی کا قصد کیا جو کہ طویل استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی۔ میں اس پر پانی چھڑکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ میں اور یتیم لڑکے نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بڑھیا دادی اماں ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی پھر آپ تشریف لے گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 جب 2 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ حدیث نمبر 803 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو اس وقت میں میری والدہ یتیم لڑکا اور میری خالہ ام حرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی تو نماز کا وقت نہیں، کہا پس آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 804 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ اور ان کی خالہ تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے انس کو اپنی دائیں جانب کر لیا اور ان کی والدہ اور ان کی خالہ کو ان دونوں انس رضی اللہ عنہ اور اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 باب نمبر 21 جب مقتدی ایک بچہ اور ایک عورت ہو تو امام کہاں کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 805 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 806 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے اہل خانہ میں سے ایک عورت کو نماز پڑھائی تو آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 مقتدی بچہ ہو تو امام کہاں کھڑا ہوگا۔ حدیث نمبر 807 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھنے لگے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کیا پس آپ نے مجھے سر سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23 امام کے قریب کون کھڑا ہو پھر اس کے قریب کون کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 808 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے مختلف آگے پیچھے
نہ ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ تم سے عقل و دانش والے لوگ میرے قریب صف اول میں کھڑے ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہو اور پھر وہ جو ان کے قریب ہو۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تم شدید اختلاف کا شکار ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 809 قیس بن عباد نے بیان کیا اس اثناء میں کہ میں مسجد میں پہلی صف میں تھا تو ایک آدمی نے پیچھے سے مجھے بہت زور سے کھینچا اور مجھے پیچھے ہٹا کر خود میری جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی نماز یاد نہ رہی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے دیکھا تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا نوجوان اللہ تعالیٰ تم میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے عہد ہے کہ ہم آپ کے قریب رہے۔ پھر انہوں نے قبلہ رخ ہو کر فرمایا رب کعبہ کی قسم اہل عقد ہلاک ہو گئے 3 بار فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم ان پر غم نہیں، غم تو ان پر ہے جنہوں نے گمراہ کیا۔ میں نے کہا ابو یعقوب اہل عقد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا امرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 امام کے آنے سے پہلے صفیں باندھنا۔ حدیث نمبر 810 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نماز کے لیے اقامت ہو گئی تو ہم کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس تشریف لانے سے پہلے صفیں درست کر دی گئی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے حتیٰ کہ جب آپ تکبیر کہنے سے پہلے اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوئے تو آپ مڑے اور فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہو۔ ہم کھڑے آپ کا انتظار کر رہے حتیٰ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بس آپ نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 امام کس طرح صفیں درست کرے۔ حدیث نمبر 811 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفیں درست فرمایا کرتے تھے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرما رہے تھے تم اپنی صفیں درست کرو یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 812 سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک طرف داخل ہو کر دوسرے کی طرف جاتے، ہمارے کندھوں اور سینوں کے ہاتھ لگا کر فرماتے تھے تم صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اور اس کے فرشتے پہلے صفوں میں کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26 امام صفیں درست کرتے وقت کیا کہے۔ حدیث نمبر 813 سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرتے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور تم میں سے جو عقل مند اور دانا ہے وہ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہے، پھر وہ جو ان کے قریب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27 برابر ہو جاؤ کتنی مرتبہ کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 814 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28 امام صف میں مل کر اور قریب قریب کھڑے ہونے کی ترغیب دے۔ حدیث نمبر 815 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہنے سے پہلے ہمارے طرف رخ کر کے فرماتے صفیں درست کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 816
سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفے ملاؤ اور ان کو قریب قریب رکھو، گردنیں برابر کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں شیاطین کو صف کے شگاف میں سے داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ کالی چھوٹی بھیڑ ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 817۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا فرشتے اپنے رب کے ہاں کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے صف مکمل کرتے ہیں پھر صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29، پہلے صف کی دوسری صف پر فضیلت۔ حدیث نمبر 818۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف والوں کے لیے 3 بار دعائے خیر کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30، پچھلی صف۔ حدیث نمبر 819۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صف کو مکمل کرو پھر اس کو جو اس کے قریب ہے، پس اگر کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31، جو شخص صف کو ملاتا ہے۔ حدیث نمبر 820۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ اسے ملاتا ہے اور جو صف کو قطع کرتا ہے اللہ اسے قطع کر دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32، خواتین کی بہتر صف اور مردوں کی بری صف۔ حدیث نمبر 821۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف ان کی پہلی صف اور ان کی بری آخری صف ہے، جبکہ خواتین کی بہترین صف ان کی آخری صف ہے اور ان کی بری صف ان کی پہلی صف ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33، ستونوں کے درمیان صف۔ حدیث نمبر 822۔ عبدالحمید بن محمود نے بیان کیا ہم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو ہم نے ایک امیر کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے ہمیں پیچھے دھکیلا حتیٰ کہ ہم کھڑے ہوئے اور ستون کے درمیان نماز پڑھی، پس انس رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے اور انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34، صف کا پسندیدہ حصہ۔ حدیث نمبر 823۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو میں آپ کے دائیں جانب ہونا پسند کرتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35، امام حل کی نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 824۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ حل کی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں مریض، ضعیف اور عمر رسیدہ ہوتے ہیں، پس جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 825۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے مختصر، ہلکی اور مکمل ہوتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 826۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھاتا ہوں تو بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز اس وجہ سے مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36، امام لمبی نماز پڑھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 827۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل کی نماز پڑھانے کا حکم فرماتے تھے جبکہ آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو سورہ الصافات کی تلاوت فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37، امام نماز میں کون سا عمل کر سکتا ہے۔
حدیث نمبر 828 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ رکوع کرتے تو انہیں بٹھا دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 امام سے سبقت حاصل کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 829 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہلے سر اٹھانے والا شخص اس بات سے نہیں ڈرتا اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 830 سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو وہ کھڑے رہتے حتیٰ کہ آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھتے، تب وہ سجدہ کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 831 حتان بن عبداللہ نے بیان کیا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، پس جب وہ قعدہ میں تھے تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا، نماز کو نیکی اور پاکیزگی سے ثابت کیا گیا ہے۔ جب سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم میں سے یہ بات کس نے کی تھی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حتان، شاید کہ تم نے یہ بات کہی ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ اس وجہ سے مجھے ناگوار طریقے سے پیش آئیں گے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری نماز اور ہماری سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سنے گا۔ جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ اٹھے تو تم اٹھو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہ اس سجدے سے پہلے سر اٹھانا سجدے میں پہلے جانے کا بدلہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 آدمی کا امام کی نماز سے الگ ہو کر مسجد کے ایک کونے میں اکیلے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 832 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انصار کا ایک آدمی آیا جبکہ نماز کھڑی ہو چکی تھی، وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے نماز لمبی پڑھائی۔ وہ آدمی نماز توڑ کر مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ کر چل دیا۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص نے اس طرح اور اس طرح کیا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر صبح ہوتی تو پس اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کروں گا۔ پس سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا بھیجا اور وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس طرح کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کے وقت اونٹ پر پانی لے جا کر کھیت سیراب کرتا ہوں۔ میں مسجد میں آیا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، پس میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے فلاں سورت پڑھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ کیا تم شر انگیز ہو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کیا تم شر انگیز ہو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کیا تم شر انگیز ہو؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو اس کی اقتداء کی جائے۔ حدیث نمبر 833
सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हुए, आप इससे गिर पड़े तो आपके दाएं पहलू पर खराशें आ गई, तो आपने बैठकर नमाज पढ़ाई। हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, इमाम तो इसलिए बनाया जाता है कि इसकी इक्तिदा की जाए। जब वो खड़ा होकर नमाज पढ़ाए तो तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो, और जब वो रुकू करे तो तुम रुकू करो। जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो, और जब वो बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम सब बैठ कर नमाज पढ़ो। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 834। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आपको नमाज की इत्तला करने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत जल्द रोने वाले नरम दिल शख्स है। जब वो आपकी जगह पर खड़े होंगे तो वो लोगों को सुना ना पाएंगे। अगर आप उमर रज़ियल्लाहु से फरमा दे। आपने फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। मैंने सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात करो। उन्होंने आपसे बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली औरतों की तरह हो। तुम अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, उन्होंने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा। बस जब उन्होंने नमाज शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफ़ाक़ा महसूस किया। उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो आदमियों के सहारे लाया गया जबकि आपके कदम मुबारक ज़मीन पर घिसट रहे थे। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ दाखिल हुए तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी आहट महसूस की तो पीछे हटने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ इशारा किया, जिस तरह थे वैसे खड़े रहो। उन्होंने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हत्ता कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बाएं जानिब बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे जबकि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा कर रहे थे और लोग सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा की नमाज की इक्तिदा कर रहे थे। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 835। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, मैं सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गया तो मैंने अर्ज़ किया, क्या आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ के मुतल्लिक़ नहीं बताएंगी? उन्होंने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके मुंतज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी रखो। हमने रख दिया। आपने गुस्ल किया, फिर आप उठने लगे तो आप बेहोश हो गए। फिर इफ़ाक़ा हुआ तो फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए बर्तन में पानी रखो। हमने रख दिया। आपने गुस्ल किया, फिर आप उठने लगे तो आप फिर बेहोश हो गए। फिर तीसरी मरतबा इसी तरह फरमाया। उन्होंने बयान किया, लोग मस्जिद में बैठे नमाज इशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पैगाम भेजा कि लोगों को नमाज पढ़ाए। बस कासिद इनके पास आया तो उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म फरमाते हैं आप लोगों को नमाज पढ़ाए। उन्होंने फरमाया, ए उमर, तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा, आप इसके ज़्यादा हकदार है। बस वो अय्याम सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें नमाज पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़ाक़ा महसूस किया तो आप दो आदमियों के सहारे नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। इन दो में से एक अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको देखा तो वो पीछे हटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इशारा किया कि वो पीछे न हटे। फिर आपने इन दोनों हजरात को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको इन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में बिठा दिया। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। लोग सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज की इक्तिदा करते थे जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। मैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया तो मैंने कहा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ के मुतल्लिक़ जो मुझे बयान किया है वो आपको सुनाऊं।
تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، پس میں نے انہیں بیان کیا تو انہوں نے میری کسی بات کا انکار نہ کیا، البتہ انہوں نے کہا کہ انہوں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کا نام تجھے بتایا تھا جو کہ عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41، امام اور مقتدی کی نیت کا مختلف ہونا۔ حدیث نمبر 836، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم کے پاس واپس جاتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نماز مؤخر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور انہیں نماز پڑھائی، پس انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ جب قوم کے ایک آدمی نے سنا تو وہ صف میں سے پیچھے ہٹا اور نماز پڑھ کر چلا گیا۔ انہوں نمازیوں نے کہا فلاں شخص تم نے منافقت کی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے منافقت نہیں کی، میں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو باخبر کروں گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ کر ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ گزشتہ رات آپ نے نماز مؤخر کی، انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر واپس آئے تو ہمیں نماز پڑھائی، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر لی۔ پس جب میں نے اس سے سنا تو میں نے پیچھے ہٹ کر نماز پڑھ لی۔ ہم اونٹوں کے ذریعے کھیتی سیراب کرنے والے اور ہاتھ سے کمانے والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا معاذ رضی اللہ عنہ کیا تم شر انگیز ہو؟ تم فلاں و فلاں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 837، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی۔ آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے پیچھے تھے 2 رکعتیں پڑھائی اور جو بعد میں آئے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں تھیں اور ان لوگوں کی 2 رکعتیں تھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42، نماز با جماعت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 838، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 839، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز تمہارے اکیلے شخص کی نماز سے 25 حصے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 840، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 43، جب 3 آدمی ہو تو جماعت۔ حدیث نمبر 841، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ 3 افراد ہو تو ان میں سے ایک ان کی امامت کرائے اور ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44، جب ایک آدمی بچہ اور ایک عورت ہو تو ان کی جماعت۔ حدیث نمبر 842، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 45، 2 آدمیوں کی جماعت۔ حدیث نمبر 843، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 844، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی تو فرمایا کیا فلاں شخص نماز پڑھنے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں
انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہے، اگر وہ ان کے اجر و ثواب کے بارے میں جان لے تو وہ ان میں ضرور شریک ہو۔ خواہ سر کے بل آئے، پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہے۔ اگر تم اس کی فضیلت جان لیتے تو تم اس کی طرف سبقت کرتے۔ ایک آدمی کے ساتھ کسی شخص کی نماز اکیلے کی نماز سے افضل ہے، اور کسی کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ ایک کے ساتھ نماز سے زیادہ فضیلت والی ہے، اور جتنے بھی زیادہ نمازی ہو اتنے ہی زیادہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 46 نفل نماز کے لیے جماعت۔ حدیث نمبر 845 سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان میں برساتی نالے حائل ہو جاتے ہیں، بس میں پسند کرتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھے تاکہ میں اسے نماز کی جگہ بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عنقریب ایسے کریں گے۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، تم کس جگہ چاہتے ہو؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائے اور آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 فوت ہو جانے والی نماز کی جماعت۔ حدیث نمبر 846 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، اپنی صفیں درست کرو اور مل جاؤ، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 847 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے، کچھ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکو۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، بس وہ لیٹ گئے تو سو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی کمر اپنی سواری کے ساتھ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کی شعاعیں نکل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ، تم نے جو کہا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس سے پہلے مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جس وقت چاہتا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جس وقت چاہتا ہے انہیں لوٹا دیتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ، اٹھو، لوگوں کو نماز کی اطلاع کرو۔ پس سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اٹھے تو انہوں نے اذان دی، پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سورج نکلنے پر وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور انہیں نماز پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 48 ترک جماعت پر سختی۔ حدیث نمبر 848 سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بستی یا جنگل میں 3 افراد ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو سمجھ لو ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، پس تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا ریوڑ سے دور رہنے والی بکری کو کھاتا ہے۔ صاحب نے بیان کیا، جماعت کو لازم پکڑو یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 49 جماعت سے پیچھے رہنے میں سختی۔ حدیث نمبر 849 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے متعلق حکم فرماؤں تو وہ اکٹھی کر دی جائے، پھر میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں تو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے تو میں ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص یہ جان لے وہ گوشت والی ہڈی یا 2 بہترین کھر پائے گا تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور آئے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 50، جہاں اذان دی جاتی ہو وہاں باجماعت نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 850، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جسے پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ عز و جل سے ملاقات کرے تو وہ ان 5 نمازوں کی جہاں سے ان کے لیے اذان دی جاتی ہو پابندی کرے۔ بے شک اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کی سنن کا تعین فرمایا، پس یہ ہدایت کی سنن میں سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی اس کے گھر میں ایک مسجد ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی اور اپنی مساجد کو چھوڑ دیا تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو گئے۔ پس جو بھی مسلمان بندہ خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چلتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ہم مسجد کی طرف جاتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں، اور اس باجماعت نماز سے صرف وہی شخص پیچھے رہتا جس کے نفاق میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا، اور میں نے اس آدمی کو بھی دیکھا جسے 2 آدمیوں کے سہارے لایا جاتا حتیٰ کہ اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ حکم الحدیث صحیح۔